الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کا ڈرانا ان کو یا آپ کا نہ ڈرانا ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں 2 آیتیں قرآن کی عظمت کے بارے میں ہیں، اس کے بعد متقین مومنین کی 3 بنیادی صفات بیان ہوئی۔ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور انفاق کرتے ہیں۔ یہ بنیادی 3 صفات تھیں، اور اس کے بعد 2 ضمنی صفات کا بیان ہوا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ما انزل پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کل 5 صفات ہوئیں متقین مومنین کی۔ اس کے بعد ان کا دنیاوی اور اخروی بدلہ بیان کیا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم، دنیاوی جزا، واولئک ھم المفلحون، ان کی اخروی جزا۔ تو ماقبل آیت میں ان لوگوں کی صفات ذکر ہوئیں جنہوں نے ایمان بالقرآن کی وجہ سے پوری ہدایت اور فلاح حاصل کی، اور اب ان کے مد مقابل اور ان کے ازداد کا بیان ہے، یعنی وہ لوگ جو کفر بالقرآن کی وجہ سے ایمان اور حق کا علم حاصل کرنے سے محروم ہوئے، اور اس کی وجہ سے ابدی عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو یہ ربط ہے پچھلی آیتوں کے ساتھ اس آیت کا، اسے ربط تضاد کہا جاتا ہے، یعنی پہلے مومنین کا ذکر ہوا اور اس کے بعد کفار کا۔ قرآن میں یہ اکثر ہوتا ہے، یہ ایک قاعدہ بھی ہے کہ الاشیاء تتبین بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضد کے ذریعے واضح ہوتی ہیں، یعنی جب کسی چیز کی ضد اور اس کی مد مقابل چیز بیان کی جاتی ہے تو اس کے ذکر کرنے کے ذریعے اس چیز کی اچھی وضاحت ہوتی ہے، جیسے اندھیرے کے ذریعے روشنی کی پہچان ہوتی ہے، سردی کے ذریعے گرمی کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی طرح اور دوسری چیز، تو چیزیں اپنی ضد کے ذریعے ان کی اچھی وضاحت ہوتی ہے۔ تو ماقبل میں اس بات کا ذکر تھا کہ قرآن کے ذریعے ہدایت و فلاح ملتی ہے، تو اب اس بات کا ذکر ہے کہ انکار قرآن کی وجہ سے عذاب ملتا ہے، انسان عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ طریقہ بہت عام ہے ازداد کا، مقابلے کا۔ کفار کے ذکر کے بعد مومنین کا ذکر کیا جاتا ہے، یا مومنین کے ذکر کے بعد کفار کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نذیر بھی ہے اور بشیر بھی۔ مومنین کے لیے بشیر ہے، ان کے لیے بشارتیں ذکر کرتا ہے، اور منکرین کے لیے نذیر ہے، ان کے لیے تخویفیں اور عذاب ذکر کرتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی تناسب ہے ان 2 آیتوں میں، اور یہ تناسب ان میں کامل طور پر موجود ہے، کیونکہ انکار جو ہے وہ ایمان کے بالکل ضد ہے۔ تو اس آیت میں انکار کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، اور پچھلی آیت میں ایمان کا، مومنین کا، ان کی صفات کا ذکر تھا۔ تو ان 2 آیتوں میں یہ تناسب پوری طرح موجود ہے۔ اسی طرح اس آیت میں عذاب کا ذکر ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پچھلی آیت میں مومنین کا بدلہ ذکر تھا، فلاح۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو ان آیتوں میں یہ کامل تقابل ہے۔ پچھلی آیت میں متقین کا ذکر تھا، اور اس آیت میں کفار کا ذکر ہے، اور پھر
کفار کی دو قسموں کا ذکر ہے، ایک واضح کافر اور دوسرا منافق۔ اور پھر ترتیب اس طرح ہے کہ اس میں کافر کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ یہ متقین کے مقابل میں بالکل ان کے مقابل ہیں، اور متقین سے ان کا مقابلہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ اس آیت میں پچھلی آیت سے تقابل ہے، مقابلہ ہے۔ پچھلی آیت میں کامل مومنین کا ذکر ہوا تھا، اور اس آیت میں کامل کفار کا ذکر ہوا ہے، عنادی کفار کا، ضدی کفار کا۔ تو اس آیت میں پچھلی آیت سے تقابل ہے اور کامل طریقے پر تقابل ہے۔ اور منافقین کا ذکر اس کے بعد کیا، کیونکہ اس کا مقابلہ جو ہے متقین مومنین سے اتنا واضح نہیں ہوتا، اس لیے ان کا ذکر بعد میں کیا کفار کے ذکر کے۔ ان الذین کفروا، اس میں ان ہے، اور ان کو ذکر کیا ہے ما قبل پر، عطف نہیں کیا۔ کیوں عطف نہیں کیا؟ کیونکہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، اور ضد ایک دوسرے پر عطف نہیں ہو سکتے۔ مومن کفار کے ضد ہیں، اور کفار جو ہیں وہ مومن کے ضد ہیں، بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے پر عطف نہیں کیا، کیونکہ اضداد جو ہیں وہ ایک دوسرے پر عطف نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دونوں بالکل الگ اور مستقل لوگ ہیں۔ پھر اس آیت میں کفار کی 3 حالتوں کا ذکر ہے۔ پہلی حالت ان الذین کفروا، کفر۔ دوسری حالت سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ برابر ہے۔ تیسری حالت لا یؤمنون، عدم ایمان، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ 3 حالتیں ہیں جو اس آیت میں ذکر ہیں۔ پھر یہاں پہ ان جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور یہ ایک رد کے لیے ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مومن اور کافر ایک جیسے ہی انسان ہیں، سب ایک جیسے انسان ہیں۔ آج بھی ایسے لوگوں کا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہے۔ تو اس آیت میں ان میں ان کے لیے رد ہے، کہ ان جو ہے یہاں پہ تحقیق اور تاکید کے لیے ہے۔ آج کے دور میں ایسے لوگوں کو سیکولر کہا جاتا ہے، جو تمام انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں، مومن و کافر کی تفریق وہ نہیں کرتے، اور اس نظریے کو سیکولرزم کہا جاتا ہے آج کے دور میں۔ اور اس نظریے کی بنیاد جو ہے یہ ہیومنزم پر ہے، ہیومنزم کے نظریے پر، نظریہ انسانیت۔ یہ لوگ دین اور مذہب کو نہیں مانتے، مذہب کو انسان کا ایک شخصی عمل کہتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، مطلق انسان کو محترم کہتے ہیں۔ اور اسلام کا نظریہ اس کے مخالف ہے۔ اسلام کے مطابق مطلق انسان اور انسانیت محترم نہیں ہے، بلکہ وہ انسان محترم ہے جو اپنے رب کو مانے اور اپنے رب کی مانے، اپنے رب کا مطیع ہو۔ تو لہٰذا یہ جو سیکولرزم کا نظریہ ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے اور ایک باطل نظریہ ہے، اور یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پوری دنیا کفر جو ہے اس پر متفق ہے۔ 1948 عیسوی میں اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے متعلق ایک دستاویز شائع کی۔ اسے انگریزی میں ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، اور اردو میں انسانی حقوق کا آفاقی منشور۔ تو یہ اقوام متحدہ نے تیار کی تھی۔ آپ دنیا میں اس کی اہمیت اور اہتمام کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کی جانے والی دستاویز ہے۔ آج ہر شخص اور ہر ملک کے لیے اس کو ماننا لازم ہے۔ یہ دستاویز اسلام کے اصولوں کے بالکل مخالف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانیت یعنی ہیومنزم کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اور اسلام ہیومنزم کے نظریے کو رد کرتا ہے، اسلام اسے نہیں مانتا۔
تو علی کل حال ان میں اس بات کی تاکید ہے اور سیکولرزم کا رد ہے۔ ان الذین کفروا، کفر کا مادہ قرآن کریم میں 525 دفعہ ذکر ہے، اور قرآن میں اس کے 80 سے زیادہ اطلاقات مذکور ہیں، اور یہ کفر کا مادہ قرآن کریم میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے ایک اس کا لغوی معنی ہے چھپانا۔ کسان جو زمین میں دانہ ڈالتا ہے تو اسے بھی کافر کہا جاتا ہے، دانے کو چھپانے والا۔ اور قرآن کریم میں کفر کا مادہ اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا اور فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ۔ تو ان دونوں آیتوں میں یہ کفر کا مادہ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہے۔ دوسرے نمبر پر اہل لغت کے عرف میں یعنی عرفی معنی، نعمت کو چھپانا یعنی ناشکری کرنا۔ تو اہل عرف، عرب کے عرف میں کفر کا ایک معنی یہ ہے ناشکری۔ اہل لغت کے عرف میں اس کا ایک دوسرا عرفی معنی بھی ہے، یعنی مطلق انکار۔ مطلق انکار کو بھی کفر کہا جاتا ہے، پھر چاہے وہ انکار حق کا ہو یا باطل کا، اسے کفر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس معنی میں بھی کفر کا مادہ استعمال ہوا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، سورہ بقرہ 152۔ اسی طرح سورہ ابراہیم 7 نمبر آیت میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں کفر ناشکری کے معنی میں ہے، اور یہ عرفی معنی ہے۔ تیسرا معنی جو کہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے کفر بالطاغوت، یعنی غیر اللہ کی بندگی سے انکار۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اس نے پکڑ لیا مضبوط کنڈا، یعنی اس کو مضبوط سہارا مل گیا۔ کفر کا چوتھا معنی ہے کفر کا حقیقی معنی، جو کہ شرعی معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں ایمان شرعی کے مقابل کو کفر کہا جاتا ہے، یعنی انکار کرنا ہر اس چیز سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو ہمیں یقینی طور پر پہنچا، تو اسے کفر حقیقی کہا جاتا ہے۔ یہ چوتھا معنی۔ اور پانچواں معنی ہے شریعت میں ترک عمل، یعنی کسی شرعی عمل کو چھوڑ دینے پر بھی کفر کا اطلاق ہوا ہے اور اسے بھی کفر کہا گیا ہے، لیکن اسے کفر حکمی کہا جاتا ہے یا اسے کفر دون کفر کہا جاتا ہے۔ تو یہ پانچواں معنی ہے، ترک عمل یعنی کسی عمل کو چھوڑ دینا، تو اس پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران 97 نمبر آیت میں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اس میں یہی معنی مراد ہے، حقیقی کفر یہاں مراد نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ 44 نمبر آیت میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان میں ایک باب ذکر کیا ہے، باب کفر دون کفر، تو اس سے مراد کفر حکمی ہے۔ پھر کفر کی اقسام ہیں۔ خطیب شربینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السراج المنیر میں کفر کی 4 اقسام ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کفر انکار، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور نہ اس کا اقرار کرنا، تو اسے کہتے ہیں کفر انکار۔ دوسرے نمبر پر ہے کفر جحود، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کرنا، تو یہ کفر انکار سے سخت کفر ہے، جیسے کہ ابلیس اور یہود کا کفر۔ تیسرے نمبر پر ہے کفر عناد، یعنی اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا اور زبان سے بھی اقرار کرنا لیکن دین کو نہ ماننا اور اس پر عمل نہ کرنا، جیسا کہ ابو طالب کا کفر۔ چوتھے نمبر پر ہے کفر نفاق،
زبان سے اقرار کرنا لیکن دل میں ایمان کا عقیدہ نہ ہونا۔ تو خطیب شربینی رحمہ اللہ نے یہ 4 قسم کے کفر بیان کیے ہیں۔ یہ تمام کفر حقیقی کے اقسام ہیں۔ اسی طرح کفر کی 2 قسمیں اس طرح بھی کی جاتی ہیں کہ ایک وہ کافر جو لا علمی کی وجہ سے حق کا انکار کرے، اور دوسرا وہ جو عنادی کافر ہو، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے حق کا انکار کرے۔ تو 2 قسمیں یہ بھی کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ہم نے ان الذین کفروا کے ضمن میں کفر کے 5 معنی جو کہ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں اور کفر کی اقسام یہ بیان کی۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر۔ علماء سے اس کی مختلف ترکیبیں منقول ہیں، اور راجح ترکیب یہ ہے کہ یہ جملہ حال ہے کفروا کی ضمیر سے، اور اس میں سواء مصدر ہے مبنی للفاعل، یعنی فاعل مستوٍ کے معنی میں۔ یہ سواء قرآن کریم میں 27 دفعہ آیا ہے۔ اکثر جگہ مستوٍ کے معنی میں ہے، اور کبھی یہ وسط کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اکثر جگہ یہی مستوٍ کے معنی میں ہے۔ پھر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اس میں پہلا حمزہ تو استفہامیہ ہے اور دوسرا باب افعال کا حمزہ ہے، لیکن پہلا حمزہ استفہامیہ جو ہے وہ یہاں پر استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ تسویہ کی تاکید کے لیے ہے۔ سواء جو تسویہ ہے اس کی تاکید کے لیے ہے، اور اس پر قرینہ اس کے بعد آنے والا ام ہے، ام لم تنذرہم میں ام، اور یہ قاعدہ ہے کہ حمزہ کے بعد اگر ام آ جائے تو وہ حمزہ استفہام کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بعد میں مذکور 2 افعال ان میں تسویہ و برابری مراد ہوتی ہے۔ یہ تسویہ اور برابری کا فائدہ دیتا ہے، یعنی حمزہ کے بعد اگر ام آئے تو یہ حمزہ استفہام کے معنی میں نہیں ہوتا، اور اپنے بعد آنے والے 2 افعال میں تسویہ اور برابری کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کے بعد دونوں افعال وہ فعلی معنی میں مقصود نہیں ہوتے بلکہ ان میں مصدری معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے اَأَنذَرْتَهُمْ اور لم تنذرہم، یہ دونوں فعل جو ہیں یہ مصدر کے معنی میں ہیں اور اپنے معنی فعلی میں نہیں ہیں، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے مستوٍ علیہم انذارک لہم او عدم انذارک، کہ برابر ہے ان پر آپ کا ڈرانا ان کو یا نہ ڈرانا۔ تو سواء علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ ام لم تنذرہم کا یہ معنی ہے۔ پھر اس میں انذار ہے، انذار کہتے ہیں اعلام مع تخویف کو، یعنی مسئلے کی خبر دینا، مسئلہ توحید کی، مسئلہ رسالت کی، آخرت کی، اس کی خبر دینا، بتانا، اور نہ ماننے پر ڈرانا، تو اسے کہتے ہیں انذار، اعلام مع تخویف۔ اگر اس میں اعلام یعنی خبر دینا نہ ہو تو اسے صرف تخویف کہتے ہیں، یعنی ڈرانا۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے انذار کے ساتھ ایک قید اور لگائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر بچنے کے لیے طویل زمانہ ہو، یعنی ڈرانے کے بعد زمانہ مہلت بھی ہو تو یہ انذار ہے، اور اگر اس میں مہلت اور زمانہ نہ ہو تو اسے اشعار کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صفت نذیر بیان ہوئی ہے، کیونکہ قرآن بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، رسالت بیان کرتے ہیں، آخرت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر مہلت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، اس لیے اس میں انذار کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے لیے
نذیر صفت آئی ہے قرآن پاک میں۔ اس آیت میں صرف انذار کا ذکر ہے اور بشارت کا ذکر نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک وجہ تو علماء نے اس کی یہ بیان کی ہے کہ کافر بشارت کا حقدار نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ بشارت بیان ہی نہیں ہوئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انذار دعوت میں بہت مؤثر ہوتی ہے، تو جب ان لوگوں پر انذار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو بشارت کا تو بطریق اولیٰ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے یہاں صرف انذار پر اکتفا کیا گیا۔ لا یؤمنون، لا یؤمنون یا تو ان کی خبر ہے یا ان کی خبر ثانی ہے۔ ہم نے بتایا کہ اس آیت کی ترکیبیں علماء سے مختلف منقول ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ الذین کفروا، یہ ان کا اسم ہے، اور سواء علیہم یہ جملہ حالیہ ہے، اور لا یؤمنون یہ خبر ہے۔ تو ایک ترکیب اس کی یہ ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ ان کافروں کو آپ دعوت دیں یا نہ دیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ سواء علیہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ڈرانے اور دعوت دینے کا کیا فائدہ، تو اس کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں سواء علیہم فرمایا ہے اور سواء علیکم نہیں فرمایا، یعنی ان پر برابر ہے، تم پر برابر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں فائدہ نہیں ہوتا، داعی کو تو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کو پورا کرتا ہے اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، ان کو فائدہ نہیں پہنچتا، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، تو یہ بھی صرف عنادی اور ضدی کافر کے لیے فرمایا ہے۔ دوسرے کافر تو ایمان لاتے ہیں، اس لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے دعوت کا فریضہ وہ ساقط نہیں ہوتا۔ پھر یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے ظاہر سے تو پتہ چلتا ہے کہ کافر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ بہت سے کفار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ بہت سے کفار ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ فرمایا کہ لا یؤمنون، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر عنادی اور ضدی کافر مراد ہیں۔ لیکن پھر ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو مطلق کافر ذکر ہے، آپ نے اس کی قید کیسے لگا دی عنادی اور ضدی کافر کی؟ تو اس پر یہ ایک قرینہ موجود ہے۔ وہ قرینہ کیا ہے کہ ایک تو یہاں پہ فرمایا گیا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو یہ الفاظ بذات خود ایک قرینہ ہیں، کیونکہ تمام کافر تو ایسے نہیں ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بعض ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس سے خاص قسم کا کافر مراد ہے ضدی اور عنادی کافر، جو کہ بات کو سمجھ کر بھی اس کو نہ مانے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے مومن کامل متقی کا ذکر ہوا، پچھلی آیتوں میں مومن کی صفات کا ذکر ہوا، اس کے دنیاوی اور اخروی بدلے کا ذکر ہوا۔ تو مومن متقی کامل مومن تھا، تو مومن کامل کا ذکر ہوا، متقی کا ذکر ہوا۔ تو اب کافر کامل کا ذکر ہے جو کہ ضدی اور عنادی کافر ہے۔ تو یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر کافر سے مراد ضدی اور عنادی کافر ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی یہ بات کہ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن تقابل کرتا ہے، مومن کے ذکر کے بعد کافر کو ذکر کرتا ہے، اور کافر کے ذکر کے بعد مومن کو ذکر کرتا ہے، کفر کے بعد ایمان کو اور ایمان کے بعد کفر کو ذکر کرتا ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے، مسلمان اور کافر کا فرق بیان کرنے کے لیے، توحید اور کفر کا فرق بیان کرنے کے لیے قرآن کریم تقابل کرتا ہے۔ تو اس صورت میں ان آیتوں میں تقابل ہے کہ پہلے مومن متقی کامل مومن کا ذکر ہوا، اور اب کامل
کافر کا ذکر ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کافر سے مراد عنادی اور ضدی کافر ہے، ہر کافر اس سے مراد نہیں ہے۔ تو اس آیت میں کفار کی 3 صفات بیان ہوئیں: کفر، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اور لا یؤمنون۔ جس طرح پچھلی آیت میں مومنین کی 3 بنیادی صفات بیان ہوئی تھیں، تو اس آیت میں کفار کی 3 بنیادی صفات، ان کی بری صفات بیان ہوئیں۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضد اور عناد کی وجہ سے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے آپ کا ڈرانا ان کو یا آپ کا نہ ڈرانا ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔